آج ہم بات کریں گے اسلام کی پہلی اور فیصلہ کن جنگ بدر کی۔ یہ صرف ایک جنگ نہیں تھی بلکہ حق اور باطل کے درمیان ایک عظیم معرکہ تھا جس نے اسلامی تاریخ کا رخ بدل دیا۔ ہجرت مدینہ کے بعد مکہ کے قریش نے مسلمانوں کی جائیدادیں ضبط کر لیں، ان پر ظلم کیا اور مسلسل مدینہ پر حملے کی دھمکیاں دیتے رہے۔ حضور پاک نے قریش کے ایک قافلے کو روکنے کی حکمت عملی اپنائی جو مسلمانوں کے چھینے گئے مال سے بھرا ہوا تھا۔ ابو سفیان قافلے کا نگران تھا اور وہ کسی طرح قافلہ بچا کر مکہ پہنچ گیا اور قریش کو جنگ پر آمادہ کر لیا۔ یوں ایک عظیم معرکہ کی بنیاد پڑی۔ کفار قریش نے تقریباً 1000 جنگجو، 100 گھوڑے، 600 زرہیں اور مکمل اسلحہ سے لیس لشکر تیار کیا، جبکہ مسلمان صرف 313 افراد تھے، جن میں کچھ کے پاس گھوڑے بھی نہ تھے اور زیادہ تر کے پاس مکمل اسلحہ بھی نہیں تھا۔ لیکن مسلمانوں کے دل ایمان سے لبریز تھے اور ان کے ساتھ تھے نبی آخر ازماں۔ بدر ایک نخستانی علاقہ تھا جہاں پانی کے کنویں اور ریتیلے میدان تھے۔ حضور پاک نے جنگی حکمت عملی سے میدان سنبھالا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ثابت قدمی دکھائی۔ جنگ کا آغاز مبارزت انفرادی مقابلے سے ہوا۔ عبیدہ بن حارث، حمزہ اور علی رضی اللہ عنہم نے قریش کے سورماؤں کو شکست دی۔ جب جنگ زور پکڑنے لگی تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتے نازل فرمائے۔ الانفال۔ مسلمانوں نے ایسی بہادری سے لڑائی لڑی کہ قریش کے 70 سردار مارے گئے، جن میں ابو جہل بھی شامل تھا۔ 70 قیدی بنائے گئے اور مسلمانوں کو عظیم الشان فتح نصیب ہوئی۔ مدینہ میں اسلامی ریاست کی بنیاد مضبوط ہوئی۔ دنیا کو پتہ چل گیا کہ مسلمان صرف عقیدے پر قائم نہیں بلکہ میدان عمل میں بھی کامیاب ہے۔ اس جنگ سے یہ پیغام ملا کہ اللہ اپنے بندوں کی مدد ضرور کرتا ہے۔ جنگ بدر ہمیں سکھاتی ہے کہ عددی طاقت نہیں بلکہ ایمان، اتحاد اور قیادت کامیابی کی ضمانت ہوتے ہیں۔ آج بھی اگر ہم بدر کے جذبے کو اپنا لیں تو ہر میدان میں فتح ہمارا مقدر بن سکتی ہے۔ یہ جنگ محض تاریخ نہیں بلکہ ایک سبق ہے، ایک تحریک ہے جو آج بھی ہمارے لیے مشعل رہا ہے۔